السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سے ویڈیو میں اسلامک معلومات اور شریعت کی ایسی باتیں جانیں گے جو انشاءاللہ عز و جل آپ کے ایمان میں اور اضافہ فرمائے گا، اور امید ہے کہ ایسی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اس سے پہلے آپ نے شاید ایسی باتیں نہ سنی ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم حضرت آدم علیہ السلام اور قیامت کے دن سب سے پہلے کس عبادت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایسی کئی ساری باتوں کو انشاءاللہ عز و جل آج ہم جانیں گے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں احباب، رشتہ دار اور اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو بھی شیئر کریں، اپنے واٹس ایپ کے ہر نمبر اور ہر گروپ میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ اور رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں آپ کو قیامت تک ثواب ملتا رہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے آخر کس فرشتے نے سجدہ کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، پھر میکائیل علیہ السلام، ان کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور ان کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام، پھر ملائکہ مقربین نے سجدہ کیا تھا۔ پھر سوال ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب آخر کن سے لیا جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے قیامت کے دن سب سے پہلے حساب جو ہے وہ حضرت جبرائیل امی سے ہی لیا جائے گا۔ پھر سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان آخر کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان خون کا فیصلہ ہوگا۔ یعنی عبادت کے معاملہ اگر دیکھا جائے تو اس میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اگر حقوق العباد کے بارے میں پوچھا جائے تو اس میں سب سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا۔ جو لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، خون ایک دوسرے کا ناحق بہاتے ہیں، تو اس چیز کا فیصلہ قیامت کے دن سب سے پہلے ہوگا۔ پھر سوال ہے کہ اعمال میں سب سے پہلے کس عمل کو اٹھایا جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے نماز کو اٹھا لیا جائے گا۔ پھر سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کس عبادت کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس عبادت کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ہے نماز۔ نماز کے بارے میں ہی سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے دنیا کی آخر کون سی نعمت اٹھائی جائے گی؟ تو اس کا جواب ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی جو نعمت ہے جو اٹھائی جائے گی وہ ہے شہد۔ پھر سوال ہے کہ اس امت میں سب سے پہلے کیا چیز اٹھائی جائے گی؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس امت میں سب سے پہلے حیا اور امانت کو اٹھا لیا جائے گا۔ پھر سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان آخر کون لایا؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلے مردوں میں اگر دیکھیں تو حضرت ابو بکر ایمان لائے، عورتوں میں دیکھیں تو حضرت خدیجہ، بچوں میں اگر دیکھیں تو حضرت علی، اور غلاموں میں اگر دیکھیں تو حضرت بلال حبشی، اور موالی میں اگر دیکھیں تو حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے تھے۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے ہمارے نبی کی تصدیق آخر کس نے کی؟ کیا آپ سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں؟ اس بات کی تصدیق آخر کس نے کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے اس بات کی تصدیق حضرت ابو بکر نے کی تھی۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے قرآن کو کتابی شکل میں آخر کس نے جمع کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے قرآن کو کتابی شکل میں حضرت ابو بکر صدیق نے ہی جمع کیا تھا۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے قرآن کا نام مصحف آخر کس نے رکھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے قرآن کا نام مصحف بھی حضرت ابو بکر صدیق نے ہی رکھا تھا۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ کے نام کے ساتھ کون متصف ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ کے نام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق ہی متصف ہوئے۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے بیت المال آخر کس نے قائم کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے بیت المال حضرت ابو بکر صدیق نے ہی ادا کیا تھا۔ پھر اس کے بعد سوال ہے کہ سب سے پہلے رعایا کے لیے، یعنی اپنی قوم کے لیے یا اپنی رعایا جسے عوام کہہ لے، عوام کے لیے وظیفہ آخر کس نے مقرر کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے رعایا کے لیے وظیفہ حضرت ابو بکر صدیق نے ہی مقرر کیا تھا۔ پھر سوال ہے کہ اس امت میں سب سے پہلے درجہ غوثیت پر کون فائز ہوئے؟
جو مقام و مرتبہ ہوتا ہے ایک غوث کا، اس مقام پر سب سے پہلے اس امت میں آخر کون فائز ہوئے؟ حضرات محترم، جیسا کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یہ مہینہ چل رہا ہے، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایسے غوث ہیں کہ ان کے بعد آنے والے قیامت تک جتنے بھی ولی رہیں گے وہ سب کے سردار ہیں ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن سب سے پہلے غوث، اور ہر زمانے میں ایک غوث ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے غوث، اور وہ اپنے زمانے کے غوث تھے۔ پھر اس کے بعد ہر زمانے میں غوث رہے۔ جب غوث پاک کا دور آیا، ہمارے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ولیوں کے ولی، پیروں کے پیر ہیں، ان کا جب دور آیا تو وہ غوث بنے، اور وہ اپنے ہی زمانے نہیں بلکہ سارے زمانوں کے غوثوں کے بھی غوث ہیں، اور ہر زمانے میں ایک غوث ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی غوث ہیں۔ لیکن ہماری یہ آنکھیں جو ہیں وہ ان کو دیکھنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر رکھا ہے۔ اگر ہم قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے مردوں کے ساتھ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کون کون ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم کو خود انہی کی طرح بننا پڑے گا۔ کیونکہ اگر ہم قبر کے حالات کو جاننا چاہتے ہیں تو ایک ایسا مقام ہوتا ہے ولایت کا، جو آپ ولایت میں بس قدم رکھیں گے تو تھوڑا دوری جانے پر ہی یہ مقام آپ کو اللہ عطا فرمائے گا کہ مردے آپ کو دکھنے لگیں گے، قبر کے اندر کیا عذاب ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ سب آپ کو دکھنے لگے گا، کشف قبور ہونے لگے گا آپ کے ساتھ۔ یہ معاملہ آپ کو تب ہوگا جب آپ ولایت کے راستے میں قدم رکھیں گے، اللہ کے محبوب بندے بننے کی کوشش کریں گے، تبھی یہ مقام و مرتبہ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، پھر سوال ہے، یعنی اس امت میں سب سے پہلے غوث جو بنے، غوث اعظم جو بنے، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ پھر اسلام میں سب سے پہلے مفتی کون بنے؟ وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق ہی ہیں، سب سے پہلے مفتی بھی حضرت ابو بکر صدیق ہی بنے تھے۔ پھر سوال ہے، انبیاء کے بعد مردوں میں سب سے پہلے جنت میں آخر کون جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ انبیاء کے بعد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ہی جنت میں جائیں گے۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب آخر کس خلیفہ کو دیا گیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب جو ہے یہ حضرت عمر فاروق کو دیا گیا تھا۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے سن اور ہجری آخر کس نے ایجاد کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے سن اور ہجری جو ہے یہ حضرت عمر نے ایجاد کی تھی۔ پھر سوال ہے، یعنی سن ہجری جو ہے یہ کس نے ایجاد کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے سن ہجری جو ہے یہ حضرت عمر نے ایجاد کی تھی۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے 20 رکعت تراویح کی جو نماز ہے یہ باجماعت آخر کس نے رائج کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے تراویح کی نماز باجماعت جو 20 رکعت ہوتی ہے یہ بھی حضرت عمر ہی نے اس کو رائج کیا تھا۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے رات میں پہرا آخر کس خلیفہ نے دیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے رات میں پہرا بھی حضرت عمر نے ہی دیا تھا۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے درہ آخر کس نے تیار کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے درہ بھی حضرت عمر نے ہی تیار کیا تھا۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے شراب پینے پر 80 درے آخر کس نے لگائے؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے شراب پینے پر 80 درے کا لگانے کا جو کام ہے وہ بھی حضرت عمر نے ہی کیا تھا۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے دفتر آخر کس نے قائم کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ کام بھی حضرت عمر نے ہی کیا تھا۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے زمین کی پیمائش یعنی زمین کی ناپ جوگ جو ہے یہ آخر سب سے پہلے کس نے کرائی؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ کام سب سے پہلے حضرت عمر نے ہی کرایا تھا۔ پھر سوال ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے قاضی آخر کون بنے؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے اسلام کے جو قاضی بنے ہیں وہ حضرت عمر فاروق ہی تھے۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے ہر شہر میں قاضی آخر کس نے مقرر کیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے ہر شہر میں قاضی مقرر کرنے کا جو کام ہے وہ بھی حضرت عمر نے ہی انجام دیا تھا۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے مردم شماری آخر کس نے کرائی؟ جسے جن گڑنا بولتے ہیں، جو کہ ہر کنٹری اور ہر دیش میں یہ چیز ہوتا ہے، جن گڑنا یعنی مردم شماری جسے کہتے ہیں، یہ آخر کس نے کرائی؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے مردم شماری بھی حضرت عمر نے ہی کرائی تھی۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے جیل خانہ یعنی جو
جو آج کل کے زمانے میں جیل ہم دیکھتے ہیں، آخر یہ سب سے پہلے جیل خانہ آخر کس نے بنوایا؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے جیل خانہ جو ہے وہ بھی حضرت عمر نے ہی بنوایا تھا۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے پولیس کا محکمہ آخر کس نے قائم کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے پولیس کا محکمہ، یہ جیل اور پولیس وغیرہ ان تمام چیزوں کو سب سے پہلے جو قائم کیا ہے وہ بھی حضرت عمر نے ہی قائم کیا۔ سوچیں آپ کہ ہمارے انبیاء کرام، ہمارے صحابہ کرام، ہمارے اولیاء کرام نے کتنے عظیم عظیم کام کیے، لیکن آج ان کے ناموں کو فراموش کر کے، انہی کے کاموں کو اپنے نام پہ کر کے یہ عیسائی، یہودی اور اسلام کے جتنے بھی دشمن ہیں وہ اپنی جانب ان کاموں کو پھیر رہے ہیں اور یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ان کاموں کو ہم نے کیا تھا۔ حالانکہ میں تمام عیسائی اور تمام یہودیوں کو ایسے نہیں کہتا، کیونکہ بعض ایسے لوگ امن پسند ہر قوم میں ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، میں ان کو نہیں، ان تمام لوگوں کو کہہ رہا ہوں جن کے اندر دشمنی بھری ہوئی ہے مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، وہ ان لوگوں نے ایسے کام کو انجام دیا ہے۔ ہمیشہ عیسائیوں میں اور یہودیوں میں ایسے کچھ لوگ ہوئے ہیں جو امن پسند رہے ہیں اور مسلمانوں کی دشمنی سے وہ بیزار رہے ہیں، لیکن یہ باقی لوگ جو اکثریت رہی ہے وہ اسلام کے دشمن تھے اور مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں۔ حضرات محترم، پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے اہل و عیال کے ساتھ آخر ہجرت آخر سب سے پہلے کس نے کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت حضرت عثمان غنی نے کی تھی۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے مؤذن کی تنخواہ جو ہے یہ کس نے مقرر کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے مؤذن کی تنخواہ بھی حضرت عثمان غنی نے ہی مقرر کی تھی۔ پھر سوال ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے مہمان خانہ جسے گیسٹ ہاؤس کہتے ہیں یہ آخر کس نے قائم کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے مہمان خانہ یعنی گیسٹ ہاؤس سب سے پہلے جو بنوایا ہے وہ حضرت عثمان غنی ہے۔ سوچیں آپ، یہ چہار جانب جو ہم یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ اسلام کی دین ہے، کنگھی سے لے کے صابن تک ہر شے یہ اسلام کی دین ہے۔ یہاں تک کہ ایروپلین جس سے آج پوری دنیا سفر کر رہی ہے اس کو ایجاد کرنے والے بھی مسلم ہیں، لیکن ان کے ناموں کو مٹا کر اسلام کے جو دشمن ہے تاریخ کو ہی مسخ کر دیا گیا اور اپنے ناموں کی جانب ان کو منسوب کر دیا گیا، جبکہ ان تمام چیزوں کے بانی اصل میں مسلمان ہی تھے۔ پھر سوال ہے کہ آخر جمعہ کی نماز کے لیے سب سے پہلے اذان اول کا اضافہ آخر کس نے کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ کام بھی حضرت عثمان غنی نے ہی سب سے پہلے کیا تھا۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھیں اسلام کی شریعت کی جو ابھی آپ نے جانی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔